اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، تیرے رب کے ہاتھ میں ہے جتنا رزق بڑھا دے یا کم کر دے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہ جانتے ہیں اپنے بندوں کے اعمال کو، ان کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس کا رزق بڑھانا ہے اور کس کا رزق کم کرنا ہے، سب حکمتیں میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس لیے حکم فرمایا کہ جب رزق میں دینے والا ہوں تو تم اپنی اولادوں کو ناحق کیوں قتل کرتے ہو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ اپنی لڑکیوں کو اپنا وارث بنانا گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو اسی وقت ہی مار دیا جاتا تھا، یا اب اگر کبھی اس کو موقع مل گیا، وہ بڑی ہو گئی تو پھر بھی والدین اس کو لے جاتے اور جنگل میں کنواں کھود کے وہاں اس کو کنویں میں ڈال کے اوپر سے مٹی کا زندہ دفن کر دو۔ اس کو کہتے ہیں وعد البنات، یہ جاہلیت کی رسم تھی۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ بھئی لڑکی جو ہے وہ ہمارے کس کام کی ہے؟ نہ تو وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو کے دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، تو ہمارے لیے ایک بوجھ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اپنی لڑکی کسی کو دیں اور ہمارا داماد پھر ہمارے سامنے بھی آئے، ہماری لڑکی کو بھی استعمال کرتا ہو اور پھر ہمارے گھر میں بھی آ جائے۔ تو جاہلیت کا ایک دماغ تھا کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، اس لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ لڑکے وہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور اللہ نے یہاں بڑی عجیب اپنی حکمت میں اپنے کلمات کا ذکر فرمایا۔ اصل وجہ یہی ہے، یاد رکھو ہمیشہ کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کسی کو امیر بنا دے، کسی کو غریب بنا دے، کسی کو عزت دے، کسی کو ذلت دے۔ افلاطون جو بڑا ایک معروف اور مشہور فلسفی گزرا ہے، اس کے پاس بہت بڑا علم تھا اور وہ نجوم اور کواکب اور فلکیات کا بھی بڑا ماہر تھا۔ اس زمانے کے بادشاہ نے کہا کہ بھئی ہم بھی جا کے اس کے علم کو آزماتے ہیں کہ کیا واقعی اس کے پاس اس قسم کا علم ہے کہ وہ خبریں بتا سکتا ہے۔ افلاطون کو بتایا گیا کہ بادشاہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا بھئی میں ایک فقیر آدمی ہوں، میں تو اپنی ایک کٹیا میں پڑھا ہوں اور مجھے اپنے پڑھنے پڑھانے سے کام ہے اور تو میرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، مجھے بادشاہ مل کے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بھی اب بادشاہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ افلاطون ایسا کرو اس کے شکل پہ تم چلے جاؤ۔ کہا میں کیوں جاؤں، مجھے تو غرض ہے نہیں، میں کیوں جاؤں ملنے کے لیے۔ بہرحال بادشاہ آیا اور اس نے اس سے 2-3 بڑے اہم سوال کیے اور اس نے بالکل صحیح جواب دیا، کیونکہ وہ علم تو رکھتا تھا نا، اس پہ تو کوئی شک نہیں، بہت بڑا عالم تھا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کچھ انعام دینا چاہا۔ نے کہا حضرت مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، مجھے یہ بتائیں میں پیسے لے کے کیا کروں گا، نہ میرے بیوی نہ بچے نہ خرچہ نہ قصہ نہ کہانی، یہ آپ کسی اور کو دے دیں۔ اور اس نے کہا کہ اچھا بادشاہ سلامت، آپ کو اپنی دولت پہ اور اپنے اقتدار پہ ناز ہے، ایسا کریں کہ 2-3 دن کے بعد میری دعوت قبول کریں۔ اب بادشاہ حیران ہو گیا
کہ اس کی دعوت کا کیا معنی ہے؟ جس بندے کے پاس اپنی روٹی نہیں ہے وہ بادشاہ کو دعوت کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو افلاطون، میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں لیکن میں بادشاہ ہوں، اکیلا تو نہیں آ سکتا نا، میرے ساتھ سیکیورٹی بھی ہوگی، پہرا بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا آپ اپنا سارا لشکر لے کے آ جائیں۔ انہوں نے کہا میرا خاص لشکر جو صرف میرے محلات کے 10,000 کا 10,000 کو لے اور سب کو دعوت ہے۔ بادشاہ بڑا ہے، انہوں نے کہا اب یہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب بادشاہ اس کی دعوت کے لیے آیا تو وہ دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ وہاں تو پورا ایک خیموں کا محل بنا ہوا ہے، اور خادم اور خدم اور حشم اور استقبال، اور وہاں جناب خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں اور فانوس جل رہے ہیں، اور اتنا بڑا انتظام ہے کہ ایسا تو بادشاہ کے محل میں بھی نہیں تھا۔ آئے اور جب بادشاہ کے سامنے کھانے آئے تو بادشاہ کھانے دیکھ کے بھی حیران ہو گیا کہ ایسے کھانے تو میرے پاس بھی نہیں پکتے۔ اس نے جناب سب کو دعوت کھلائی، کھانے کھلائے، سب کچھ کیا، اور سب کے لیے الگ الگ خیموں کے کمرے بنائے کہ ہر آدمی اپنے اپنے کمرے میں جا کے آرام کرے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو شراب پینے کے عادی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے شراب آپ کو مل جائے گی، شراب بھی آ گئی۔ بادشاہ ساری رات عیش و طرب میں رہے، گانے سنتے رہے، شرابیں پیتے رہے، اور حیران بھی ہوتے رہے کہ یہ ایک فقیر بندہ، اور یہاں تو کوئی جگہ نہیں تھی، میدان بھی بن گیا، خیمے بھی لگ گئے، ہمارا استقبال بھی ہو گیا، رات کو آرام سے سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو سب کے پاجامے گند سے خراب ہو چکے تھے، گندگی تھی، پاجامے سب نے پکڑے ہوئے تھے دھونے کے لیے، نہ محل ہے نہ خیمے ہیں نہ کچھ ہے۔ وہاں نے کہا کیا؟ آپ نے کہا یہی دولت کا انجام ہے، اسی لیے میں دولت نہیں رکھتا ہوں، انجام تو یہی پاخانہ ہی ہونا ہے نا، جتنا بھی کھا لو، چاہے سونے کے کشتے کھاؤ یا کچی روٹی کھاؤ یا جو کی روٹی کھاؤ، انجام کیا ہے؟ یہی بول و براز۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں اتنی تگ و دو کرنے کی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اور اس کی نصیحت نے بادشاہ پہ بڑا اثر بھی کیا۔ دیکھا دولت کیا ہے؟ دولت تو بادشاہ سلامت۔ اصل وجہ علماء نے لکھی کہ یہ ہوا کیسے، اس کو کہتے ہیں قوت تخیلیہ، کہ آدمی اپنی قوت تخیلیہ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ جس پہ جو خیال مسلط کرنا چاہے وہی ہو جاتا ہے۔ یعنی خیالی دنیا ہوتا کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، خشیت املاک، یعنی بھوک کے ڈر سے کہ بھئی کھائے گی، ہماری وارث بنے گی، فائدہ کوئی نہیں دے گی۔ نحن نرزقہم و ایاکم، اللہ نے ان کا ذکر مقدم کیا کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ اگر لڑکی پیدا ہو یا لڑکا، اس کا رزق کون دے گا؟ رزق ہم نے دینا ہے، تمہیں کیا فکر ہے؟ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اپنی لڑکیوں کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے تو قتل گناہ ہے، لیکن خاص طور پہ اپنی بیٹی کو قتل کرے۔ ایک آدمی تھا، وہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ حضور کے زمانے میں۔ جب حضور کی بیٹی بی بی زینب کے بیٹے کا آخری وقت آیا، سیدنا ابراہیم ان کا نام تھا، تو بی بی صاحبہ نے حضور کی خدمت میں آدمی بھیجا کہ حضرت میرے گھر میں تشریف لائیں، میرے بچے کو شدید تکلیف ہے۔ آخر بیٹی تھی حضور پاک سے، تو اسے جلدی سے اپنا بچہ حضور کو پکڑا دیا کہ شاید حضور کے ہاتھ لگنے سے بچ جائے، لیکن اس کا تو وقت مقرر آ چکا تھا۔ حضور نے اس کو اپنی گود میں لیا اور یہ بھی فرمانے لگے کہ واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، میرے بیٹے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غمگین ہیں۔ ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضی، لیکن ہم وہ نہیں کہیں گے مگر وہ جس سے رب راضی ہو۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بیٹی سے فرمایا کہ بی بی فصبر ولیحتسب، صبر کرو اللہ سے اجر مانگو۔ ایک صحابی نے جب حضور کو روتے ہوئے دیکھا نا، وہ جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا حضور آپ ایک بچے کے لیے رو رہے ہیں؟ اور میں کیوں؟ انہوں نے کہا حضور میں نے 7 لڑکیاں اپنی زندہ دفن کر دی ہیں، مجھے تو کبھی رونا نہیں آیا، بلکہ جب میں اپنی آخری لڑکی کو دفن کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے جنگل میں کنواں کھودا ہوا تھا اور وہاں کچھ کھدائی باقی تھی، میں کھدائی کرنے لگا، مٹی اڑتی نا میرے منہ پہ، تو وہ بچی اپنے دوپٹے سے میرا منہ صاف کر دی، ابا تمہارے منہ پہ مٹی آ رہی، پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا، میں نے اس کو زندہ دھکا دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی، اور آپ بچے کے لیے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہارے دل میں شقاوت ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ الدمع رحمت، آنسو نکلنا تو اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، انہی کے آنسو نہیں نکلتے جن کے دل سیاہ ہو چکے، وہ جتنا زور لگائیں آنسو نہیں نکلتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو مات اس لیے قتل کر دے۔ دیکھیں نا جی، آج کل اس زمانے میں تو لڑکیوں کو جا کے قتل کرتے تھے نا، آج بڑا انہوں نے بہترین طریقے بنائے ہیں کہ نسل بندی کر دو، مرد کی اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ عورتوں کے لیے بھی انہوں نے گولیاں بنا دی ہیں، گولیاں کھا لو حمل ہو گئی۔ کنڈم استعمال کرنے کے لیے بنا دی ہیں کہ میاں بیوی ملیں استعمال کر لیں، تو جب مادہ منویہ اندر جائے گا نہیں تو اولاد کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے بھی قتل کا پروگرام بنایا، لیکن بڑا سائنٹیفک ہے، اور دنیا کو یہی بتاتے ہیں کہ بھائی جب اولاد زیادہ ہو جائے گی، آبادی بڑھ جائے گی، تو پھر رزق میں کمی ہو جائے گی، سب سے وہی گھر اچھا، بس ایک لڑکا ایک لڑکی ہو۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ ان کی ان زیادتیوں کے باوجود جس بچے نے پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کے رہے گا۔ اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جو گولیاں عورت کو دیتے ہیں نا حمل روکنے کے لیے، کبھی کبھی ان کی وجہ سے حمل ہو جاتا ہے، وہ گولیاں کھانا بھول گئی نا تو جراثیم فوراً آگے آ گیا۔ اس لیے آج بھی بندوں کو اور زندوں کو اور لڑکیوں کو قتل کیا جائے۔ فرعون نے بھی 70,000 بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا، انہوں نے بھی اللہ عالم کتنے لاکھوں بندوں کو قتل کیا ہوگا، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کھانے کے لیے منہ لے کے آتا ہے تو کمانے کے لیے بھی 2 ہاتھ لے کے آتا ہے۔ اور بعض لڑکیاں اتنی الحمدللہ قابل ہوتی ہیں کہ بچے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کرو۔